291ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب وہ شخص یحییٰ برمکی کے ہاں 30 دن تک رہا اور جب اس کے پاس 30,000 درم جمع ہو گئے تو وہ اس بات سے ڈرنے لگا کہ کہیں یحییٰ اسے درم چھین نہ لے، اور جب وہ وہاں سے چپکے سے چلا گیا تو اب شہرزاد نے کہا کہ جب وہ شخص اس بات سے ڈرنے لگا کہ کہیں یحییٰ اسے درم چھین نہ لے، اور جب وہ وہاں سے چپکے سے چلا گیا تو یحییٰ کے خزانچی نے آ کر اسے اس کے جانے کی خبر دی۔ جب یحییٰ نے سنا کہ وہ شخص چلا گیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ واللہ اگر وہ اپنی ساری زندگی بھی میرے پاس ٹھہرتا تو نہ میں اس کا انعام روکتا اور نہ مہمانی کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتا۔ اے میرے آقا، برمکیوں کی خوبیاں بے شمار ہیں اور ان کی تعریف بیان کرنے سے زبان قاصر ہے، خاص کر یحییٰ برمکی میں تو بہت ساری خوبیاں تھیں۔ جب شہرزاد یحییٰ برمکی کی اس فقیر کے ساتھ سخاوت کی کہانی بیان کر چکی تو اس نے بادشاہ شہریار سے کہا کہ اے میرے آقا، اگر تیری اجازت ہو تو اب میں تجھے جعفر بن موسیٰ کا ایک قصہ سناتی ہوں جو اسے امین بن زبیدہ کے ساتھ پیش آیا۔ شہریار بادشاہ نے کہا، ہاں سنا۔ شہرزاد نے کہا، اے میرے آقا، جعفر بن موسیٰ الہادی کی ایک کنیز تھی جس کا نام بدر کبیر تھا، اور جو خوبروئی اور تناسب اعضاء میں بے نظیر تھی اور حسن و کمال میں لاجواب۔ امین بن زبیدہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے جعفر سے درخواست کی کہ وہ اسے اس کے ہاتھ بیچ دے۔ جب جعفر بن موسیٰ نے سنا کہ امین بن زبیدہ اس کی کنیز بدر کبیر کو خریدنا چاہتا ہے تو اس نے کہلا بھیجا کہ تجھے معلوم نہیں کہ مجھ جیسا شخص نہ کنیزوں کو درم و دینار میں بیچتا ہے اور نہ ان کا سودا تول کر کرتا ہے، اور ہاں تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ میرے گھر کی پلی ہوئی ہے، اور اگر وہ میرے گھر کی پلی ہوئی نہ ہوتی تو میں کنجوسی نہ کرتا اور تجھے نظر کر دیتا۔ جب امین بن زبیدہ نے جعفر بن موسیٰ کا جواب سنا تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ وہ کسی ہیلے اور بہانے سے اس کی کنیز کو اڑا لے گا۔ چنانچہ ایک دن امین بن زبیدہ گانا سننے اور جعفر کے ساتھ وقت گزارنے کی غرض سے جعفر کے گھر گیا۔ جب امین بن زبیدہ جعفر کے گھر دعوت پر آیا تو اس نے وہ تمام عمدہ چیزیں مہیا کی جو دوستوں کے لیے مہیا کی جا سکتی ہیں، اور اپنی کنیز بدر کبیر سے کہا کہ اس کے آگے گانا گائے اور اسے خوش کرے۔ کنیز نے جب اپنے آقا کا حکم سنا تو وہ اس کی تعمیل میں لگ گئی اور اس نے باجوں اور سازوں کو ٹھیک ٹھاک کر کے بہترین راگ بجائے۔ امین بن زبیدہ شراب نوشی اور لطف انگیزی میں مشغول تھا اور اس نے ساقیوں کو حکم دیا کہ جعفر کو خوب پلائیں یہاں تک کہ وہ مدہوش ہو جائے۔ اب وہاں پر موجود ساقیوں نے جام اٹھائے اور بھر بھر کر جعفر بن موسیٰ کو پلانے لگے، اور اس نے اتنی شراب پی کہ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کا سر کہاں ہے اور اس کا پیر کہاں ہے، اور نشے کی زیادتی کی وجہ سے جب وہ مدہوش ہو گیا تو امین بن زبیدہ اس کی کنیز بدر کبیر کو لے کر اپنے گھر چلا گیا، مگر اس کے ساتھ کسی قسم کی دست درازی نہ کی۔ جب صبح ہوئی تو امین بن زبیدہ نے اپنے مصاحبوں کو حکم دیا کہ جا کر جعفر بن موسیٰ کو بلا لائے۔ اب ایک مصاحب جعفر کے گھر گیا اور اس کو بلا لایا، اور جب وہ آیا تو امین نے حکم دیا کہ اس کے سامنے شراب پیش کی جائے اور اسے خوب پلائی جائے، اور کنیز بدر کبیر پردے کے پیچھے سے ان کے لیے گانا گائے۔ جعفر شراب پینے لگا اور جب اس نے کنیز کی آواز سنی تو طیش میں آ گیا، لیکن اپنی شرافت اور بلند مرتبے کی وجہ سے ناراضگی کا کوئی اظہار نہ کیا
اور مصاحبت کے آداب میں کوئی کمی نہ کی۔ جب شراب کی محفل ختم ہوئی تو امین بن زبیدہ نے اپنے ایک مصاحب کو حکم دیا کہ جس کشتی میں جعفر آیا ہے اسے درموں، دیناروں، طرح طرح کے ہیرے جواہرات، نفیس پوشاکوں اور عمدہ عمدہ سامانوں سے بھر دیا جائے۔ مصاحب نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس کو حکم ملا تھا، اور کشتی میں 1000 تھیلیاں اور 1000 توڑے رکھ دیے، اور ہر توڑے میں 20,000 درم تھے۔ ان کے علاوہ اس قدر نفیس نفیس چیزیں رکھیں کہ ملاح چلانے لگے کہ اس سے زیادہ چیزیں کشتی میں نہیں آ سکتیں۔ اب امین بن زبیدہ نے حکم دیا کہ وہ چیزیں جعفر کے گھر پہنچا دی جائیں۔ اے میرے آقا، یہ ہے ہمت بڑے آدمیوں کی، خدا ان پر رحم کرے۔ اب شہرزاد نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر تو اجازت دے تو میں تجھے سعید بن سالم باہلی کا ایک دلچسپ واقعہ سناتی ہوں جو اسے برمکیوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بادشاہ شہریار نے کہا، ہاں سنا۔ شہرزاد نے کہا، سعید بن سالم کا بیان ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بار میری حالت بہت ابتر ہو گئی اور مجھ پر بے حد قرضہ ہو گیا، جس کی وجہ سے میں پریشان رہنے لگا، کیونکہ اس کا ادا کرنا میری طاقت سے باہر تھا اور مجھے کوئی صورت چھٹکارے کی نظر نہ آتی تھی، اور میں حیران و پریشان تھا کہ کیا کروں۔ قرض خواہ میرے مکان کو گھیرے رہتے اور تقاضا کرنے والوں کی بھیڑ لگی رہتی، اور لینے والے میرا پیچھا نہ چھوڑتے، اور میری پریشانی اور دیوانگی بڑھتی جاتی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ صورتحال خطرناک اور حالات بدلے ہوئے ہیں تو میں عبداللہ بن مالک الخزائی کے پاس گیا کہ وہ مشورے سے میری مدد کرے اور کوئی اچھی تدبیر سوچ کر میرے لیے خوشی کا راستہ نکالے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔